صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ شب رحمت و مغفرت ہے. اللہ پاک نے یہ رات گناہگاروں کی نجات کے لیے خلق فرمائی ہے. خوش نصیب ہیں آپ کہ اس وقت حرم مولا رضا سے متصل ہیں. جو مانگنا ہے مانگ لیں، جو شفا لینی ہے شفا لے لیں. مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے. محسنین جنہوں نے احسانات کیے ہیں ان کو یاد کرنے کی رات ہے. جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں یاد کریں. حرم امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام. یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہاں مریضوں کو شفا ملتی ہے. جہاں جہاں مریض ہیں انہیں بھی اس دعا سے متصل فرمائیں. اپنے مریضوں کو بھی مولا رضا کے حرم پاک سے متصل کریں. انشاءاللہ انہیں بھی شفا ملے گی. ایک مرتبہ سارے مرحومین کے لیے
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، بزرگ علماء جو یہاں حرم امام رضا میں دفن ہیں اور حرم حضرت معصومہ کم میں دفن ہیں، اور مشہد و کربلا اور کربلا و نجف میں دفن ہیں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کا تحفہ دیں، ان کے دلوں کو شاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب شروع کرتے ہیں دعائے کمیل، مولا علی کی دعا اور مولا علی رضا کے حرم میں یہ بڑی نورانی سعادت ہے، روایت و حدیث میں ہے، اگر زندگی میں ایک مرتبہ دعائے کمیل کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ آنکھوں میں آنسو ہوں اور زباں پہ دعا ہو، اگر پوری دعا میں یہ کیفیت رہے، معصوم امام فرماتے ہیں اس نورانی دعا
کے صدقے میں اللہ پاک دعا پڑھنے والوں کے سارے گناہ بخش دے گا۔ آئیے اس نورانی دعا کو اپنے پورے وجود کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ امام زین العابدین سید الساجدین، میرا بیمار امام، ہائے میرا قیدی امام، ہائے میرا مظلوم امام۔ فرماتے ہیں اگر خدا کی اجازت نہ ہوتی، کس میں جرأت ہوتی کہ خدا سے ہم کلام ہو، کس میں جرأت ہوتی کہ خدا سے باتیں کریں، مگر اے خدا اے مہربان، یہ تیری رحمت، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے بندوں کو اجازت دی ہے، جب بھی چاہو جہاں بھی چاہو، جیسے بھی چاہو، جس طرح سے بھی چاہو، 24 گھنٹوں میں تمہیں اختیار ہے۔ میرے دروازے پہ کوئی دربان نہیں کھڑا، آجا میرے بندے آجا۔ یہ رات میں نے تیرے لیے خلق فرمائی ہے، یہ تیری رحمت کی انتہا ہے۔ وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لا يقوم لها شيء
وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء ہر شے کو فنا ہے تیرے ذکر کو بقا ہے تمام مادی جسمانی لذتیں موت کے بعد ختم ہو جائیں گی مگر دعا وہ مناجات کی لذتیں مرنے کے بعد اپنے معراج پہ پہنچتی دعا قبر کا سرمایہ ہے دعا قبر کے اندھیرے میں روشن چراغ ہے دعا قبر کی تنہائی کو مٹانے کا نسخہ ہے جب دنیا والے ہمیں قبر میں لٹا کے مٹی کے منوں کے نیچے چھپا کے چلے جائیں گے یہ تنہائی کیسے گزرے گی امام معصوم فرماتے ہیں ممکن ہے تمہیں 10 لاکھ سال قبر میں گزارنا پڑے 10 لاکھ سال قبر و برزخ میں کیسے گزاریں گے یہ اہل بیت کی دعائیں قبر و برزخ کا سرمایہ قبر کی تنہائی میں جب گنہگار دعائے کمیل پڑھے گا فرشتے اس کی آواز سے آشنا ہے جو دعا اس وقت پڑھی جا رہی ہے جہاں بھی پڑھ رہے ہیں فرشتے اس دعا کو ریکارڈ کر رہے ہیں یہی دعائے کمیل اے خدا حرم امام رضا میں جو آج دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے یہ مجھے قبر میں سنا دینا تاکہ میں فرشتوں کو بتا سکوں میں گنہگار ضرور تھا مگر میں دشمن خدا نہ تھا میں عاشق خدا تھا میں عاشق امام رضا تھا اس دعا کو فنا نہیں ذکر خدا و
مصطفیٰ کو فنا نہیں وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء تجھے تیرے پاک اسما کا واسطہ وبعلمک الذی احاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. اتنے سارے واسطے دینے کے بعد خدا کو خدا کی عزت کا واسطہ دیا، خدا کو خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، خدا کو خدا کے پیارے ناموں کا واسطہ دیا. مگر اب کیا مانگنا چاہتے ہیں اے خدا؟ دنیا فانی کا سوال نہیں، کسی مقام و منزلت کا سوال نہیں. اے خدا دنیا کی لذتوں کا سوال نہیں، دنیا فانی ہے، دنیا کی اشیاء کا سوال نہیں. کیا مانگ رہے؟ یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس. جہاں جہاں دعا سن رہے ہیں، اللہ پاک کے اس نام کا ورد کریں. یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس. نہ نور کو فنا ہے، نہ طہارت معنویت، خدا جو دے اسے فنا ہے. اے عزیز و امام رضا کے حرم میں ہیں. ایک نکتہ سنیں. امام رضا علیہ السلام کی زیارت افضل ترین عبادتوں میں شامل ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نساء 4 سورہ، اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اے گنہگارو اگر تم نے گناہ کیے ہیں اور اب خود کو پاک کرنا چاہتے ہو، جاؤ میرے رسول کے در پہ جا کے توبہ کرو. اگر میرے نبی نے تمہیں بخش دیا تو میں خدا بھی تمہیں بخش دوں گا. اسی پاک نبی نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، 12 کے 12 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اگر مدینے نہیں آ سکتے، اگر جنت البقیع نہیں آ سکتے، اگر ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ نہیں آ سکتے، اگر ٹوٹی ہوئی قبر امام جعفر صادق، امام باقر، امام سجاد پہ آ نہیں سکتے، تو ایک بار مشہد مولا رضا میں آئیے اور آ کے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک آپ کے سارے گناہ بخش دے گا۔ سنیے ایک نورانی واقعہ تاکہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت اور مقام سمجھ میں آ جائے۔ دو بھائی تھے، ایک بڑا نیک تھا، ایک بڑا گنہگار تھا۔ نیک بھائی گنہگار بھائی کو نصیحت کرتا تھا، کب تک گناہ کرتے رہو گے، کب تک ظلم کرتے رہو گے، ایک دن تیری پیٹھ قبر سے لگے گی، وہاں ذرہ ذرہ حساب دینا ہوگا۔ مگر وہ جوانی کے نشے میں تھا، دولت کے نشے میں تھا، حکومت کے نشے میں تھا، نصیحت نہیں سنتا تھا۔ مگر یہ نیک بھائی بھی نہیں تھکتا تھا، نصیحت کرتا رہتا تھا، دعا مانگتا رہتا تھا، اللہ پاک اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر اس کی دعا قبول ہوئی اور ایک دن یہ خود گنہگار بھائی نیک بھائی کے گھر پہ آیا اور یہ کہنے لگا، یہ رو کے کہنے لگا، اے میرے نیک بھائی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کوئی ایسا ظلم نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کیا پھر بھی میرا رب مجھے بخش دے گا؟ کیا پھر بھی میرا مالک مجھے معاف کر دے گا؟ نیک بھائی نے کہا کیوں نہیں، خود خدا قرآن کریم میں فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگار کبھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اگر تیرے گناہ بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہے، تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو، تب بھی اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ گنہگار بھائی نے کہا، میرے نیک بھائی مجھے بتا میں کیسے توبہ کروں؟ نیک بھائی نے کہا تیار ہو جا، چلتے ہیں حرم امام رضا، آئے حرم امام رضا، مولا کی زری کو پکڑنا، ایک ایک گناہ کو یاد کرنا،
خدا کو امام رضا کا واسطہ دینا اور امام رضا کو خدا کا واسطہ دینا، انشاءاللہ تیرے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں کا سفر تھا، دونوں بھائی تیار ہو گئے، چلے مشہد کی طرف، مگر عزیزو سنو، ابھی مشہد 4-5 کلومیٹر دور تھا۔ اے گنہگار بھائی راستے میں مر گیا، مولا رضا کا سوار نہ بن سکا، گناہوں پہ توبہ نہ کر سکا۔ نیک بھائی کا دل بڑا دکھا، رو کے کہنے لگا میرے اللہ تو اپنی مصلحت کو خوب جانتا ہے، کاش سے ایک دن توبہ کے لیے مہلت دے دیتا۔ اے دعا سننے والوں، کس قدر ہم خوش نصیب ہیں کہ شب جمعہ بھی ہے اور حرم امام رضا بھی ہے، اور دسترخوان مولا علی یعنی دعائے کمیل بھی ہے۔ اب بھی اگر ہم گناہوں کو نہ مٹائیں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی۔ گنہگار بھائی نے ہمت نہیں ہاری، اگر خود نہیں جا سکا میں اس کی میت کو مولا رضا کے حرم میں لے جاؤں گا۔ میت کو لے کر آیا، میت کو طواف کرایا اور غسل و کفن کے بعد دفن کروا دیا۔ اب یہ رات خواب میں نیک بھائی گنہگار بھائی کو دیکھتا ہے، پہلا سوال پوچھتا ہے، بتا تیری سکرات کیسے گزری؟ گنہگار بھائی رو کے کہتا ہے، جتنے عذاب آپ بتاتے تھے اس سے کئی گنا میں نے عذاب دیکھے۔ پہلے دنیا کے فرشتے میرے پیٹھ پہ گرز مارنے لگے، آگ کے تازیان مارنے لگے، نکل جا گنہگار، تو نے صرف دنیا میں گناہ کرنے اور ادھر آخرت کے فرشتے ہائے میرے منہ پہ مارنے لگے، صرف گناہ لے کر آئے، صرف ظلم لے کر آئے، صرف بے حیائی اور بے غیرتی لے کر آئے۔ اے میرے بھائی، تم نے مجھے غسل دیا، تم پانی ڈال رہے تھے، مگر میرے گناہوں کی وجہ سے وہ آگ سے زیادہ گرم ہو کے مجھے جلا رہا تھا۔ ہائے تم نے میری میت کو لکڑی کے صندوق میں رکھا، وہ تمہارے لیے لکڑی کا صندوق تھا، مگر میرے لیے آگ کا صندوق تھا۔ کوئی فرشتہ مجھے نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی آگ کا تازیانہ مارتا تھا، مگر جیسے میری میت حرم امام رضا حرم امام رضا میں آئی، ایسے لگا میں بہشت میں آ گیا۔ یہ فرشتے عذاب کہنے لگے، یہ امام پاک کا حرم، ہم عذاب کے فرشتے،
ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے میری میت کو قبر مولا رضا کا طواف کرایا، میں نے مولا رضا کو دیکھا، میں نے جھک کر سلام کیا، مگر میرے گناہوں کی وجہ سے امام رضا نے منہ پھیر دیا، ہائے منہ پھیر دیا۔ یا امام رضا، ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہائے منہ نہ پھیریے گا، ہائے منہ نہ پھیریے گا۔ مولا اگر آپ نے منہ پھیر دیا، ہم کس کے در پہ جائیں گے، کہاں فریاد کریں گے؟ یہ کہتا ہے نیک میرے بھائی، دوبارہ طواف کرایا۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ نہ سمجھ کہ عذاب ختم ہو گیا، یہ امام رضا کے احترام میں فرشتے باہر رک گیا، اے گنہگار جیسے باہر نکلے گا پھر یہ فرشتے عذاب تجھے نیزوں سے ماریں گے، تیروں سے ماریں گے، آگ کے تازیانوں سے ماریں گے۔ آئے میں نے رو کر کہا میں توبہ کی نیت سے آ رہا تھا، مگر زندگی نے مجھے ساتھ نہیں دیا، اے بزرگ بتا میں کیا کروں؟ اس بزرگ نے کہا میں تجھے طریقہ بتلاتا ہوں، مولا رضا سے اس طرح سے بھیک مانگ، مولا رضا کو یہ واسطہ دے کہ یقیناً مولا رضا تمہاری نجات کا بندوبست کر دیں گے۔ اے میرے بھائی، جس طرح سے اس بزرگ نے فرمایا میں نے اس پہ عمل کیا، اور اسی طرح سے امام رضا کو میں نے واسطہ دیا، اور امام رضا نے اپنے لطف و کرم سے میری بخشش کا بندوبست کر دیا، مجھے عذاب سے بچا لیا۔ کہ نیک بھائی کہتا مجھے بھی سکھا، مجھے بھی بتا کہ تو نے امام رضا کو کیا واسطہ دیا۔ اب جو سن رہے ہیں اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں تو یہی واسطہ امام رضا کو دیجیے۔ یہ کہتا ہے میں نے واسطہ دیا یا امام رضا، یا امام رضا، مولا میں گنہگار واسطہ دے رہا ہوں۔ کیا واسطہ؟ مولا آپ کو آپ کی دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، یعنی مولا آپ کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، آپ کو اپنی دادی زہرا کے ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ، مولا میری مدد فرمائیے، مجھے عذاب سے نجات دلوائیے۔ اور مجھے نجات مل گئی۔ آئیے یہی واسطہ مولا رضا کو دیں۔ یا امام رضا بے حق فاطمۃ زہرا، بے حق فاطمۃ زہرا، یا امام رضا بے حق فاطمۃ
فاطمۃ زہرا یا امام رضا بحق فاطمۃ زہرا بحق فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا۔ انشاءاللہ کہ سب کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ آج توبہ کی رات ہے، خدا سے درخواست کریں ہم سب کی توبہ قبول ہو۔ یا بل الاولین و یا آخر الاخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل سام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل الکام۔ اتنے میں نے گناہ کیے مگر تو نے مجھ پہ عذاب نازل نہیں کیا، یہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں آئے واپس چلی جاتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، او میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر حرم امام رضا میں میری دعا قبول نہ ہو، پھر دنیا میں میری دعا کہاں قبول ہوگی۔ یا امام رضا گنہگاروں مگر آج آپ کا مہمان حدیث پاک میں مہمان اگر کافر بھی ہو وہ اس کا احترام کرو۔ مولا رضا میں کافر نہیں، میں آپ کے دادا حسین کا عزادار ہوں، عزادار ہوں۔ میری دعائیں قبول فرمائیں اور میرے گناہ معاف فرمائیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیری بلائیں نازل ہوتی۔ اللہم اغفر
لی الذنوب التي تعجل الفناء میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سالوں میں بدل جاتی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء اللہم اغفر لی كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أغدرتها پیار سے محبت سے دل کی گہرائیوں سے اپنے پورے وجود سے اللہ پاک کو آواز دے اللہ اللہ آہ میرے اللہ آہ میرے اللہ 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 آہ میرے اللہ آہ میرے اللہ آہ بھی خدا کا نام ہے جب درد ہوتا ہے تو آہ بلند ہوتی ہے فرشتے اسے عبادت میں لکھ دیتے ہیں اللہ اللہ آہ میرے اللہ آہ میرے اللہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک اے خدا اسی وقت شیطان مجھ پہ مسلط ہو جاتا ہے جب میں تیرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہوں آج امام رضا کے صدقے میں مجھے غفلت کی زندگی سے بچا لے ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے غافل نہ رہوں یا صلوات پڑھوں یا استغفر اللہ کہوں یا شکر للہ کہوں مجھے ہر حال میں اپنے ذکر سے متصل فرما اے خدا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرا یہ دو عظیم شان نعمتیں آج مجھے حرم امام
رضا سے عطا کر دے، ہر حال میں تیرا ذاکر رہوں، ہر حال میں تیرا شاکر رہوں، وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ اللہم انی اسألک سؤالا خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی، بخش دے اے سب سے بہترین بخشنے والے، وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا، اللہم فاسألک سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك، اللهم لا أجد لذنوبی غافرا، اگر تو میرے گناہوں کو معاف نہ کرے، اے خدا میں کس کے در پہ جاؤں، کس سے التجا کروں، تو میرے ہر گناہ سے واقف ہے، میری ہر بے حیائی سے واقف، اگر دنیا والوں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے، کوئی اپنے گھر کے دروازے کو میرے لیے نہیں کھولے گا، نہیں کھولے گا، اے خدا تجھے میرے ہر گناہ کا علم ہے، پھر بھی تو نے مجھے دعوت دے کے بلایا ہے، یہ نشانی ہے کہ تو مجھے بخشنا چاہتا، اگر مجھے بخشنا نہ چاہتا تو مجھے حرم مولا رضا میں نہ بلاتا، یہ تیرا لطف و کرم ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے، اے خدا، اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائی ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، اپنے اپنے گریباں میں جھانک کے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ظلمت نفسی ظلمت نفسی، اے خدا میں اپنے گناہوں پر
شرمندہ ہوں، اقرار کر رہا ہوں حرم امام رضا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے خدا آج معافی مانگنے آیا ہوں، آج میرے گناہوں کو مولا رضا کے صدقے میں بخش دے۔ وَتَجَرَّتُ بِجَهْلِي، تیری قسم اے خدا، اے خدا تیری قسم، امام رضا کی قسم، میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا۔ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، نفس نے مجھے فریب دیا، میں گناہوں میں گر گیا۔ وَتَجَرَّتُ بِجَهْلِي وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قدیم ذکرک لی ومنک علی ومنک علی۔ آج تو نے مجھ پہ احسانات کی بارش کر دی، ہے احسانات کی بارش کر دی۔ کہاں مجھ جیسا گنہگار، کہاں حرم امام رضا، حرم امام رضا جہاں انبیاء آتے ہیں، جہاں شہداء کربلا آتے ہیں، جہاں مولا رضا سے ملنے کے لیے عباس علمدار تشریف لاتے ہیں، جہاں امام زمانہ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس گنہگار کو مولا کے حرم میں تو نے بلا کے عظیم احسانات کیے، تیرے کرم نے ہائے مجھے مار دیا ہے۔ اے خدا میں اپنی جان تجھ پہ فدا کروں، اپنی جان مولا رضا پہ فدا کروں۔ اللہم مولا کم من کبیر ستردا، کتنے میرے گناہوں کو تو نے چھپا دیا، ہائے چھپا دیا۔ اے خدا اگر تو میرے گناہوں کو اس شہر میں رہنے والوں کو بتا دے، میں اس شہر میں رہنے کے قابل نہ رہوں گا، ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ میں کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے کوئی نہ پہچانے، کوئی نہ جان۔ اگر اس شہر والوں کو بھی تو میرے گناہوں کی خبر دے دے،
میں کیا کروں گا؟ تیسرے شہر میں چلا جاؤں گا، اگر اس تیسرے شہر والوں کو بھی تو میرے گناہوں کی خبر دے دے، میں دوسرے ملک چلا جاؤں گا، دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا۔ دنیا میں تو یہ ممکن ہے، اے میرے اللہ مگر میری فریاد سے اگر قیامت کے دن تو نے میرے گناہ ظاہر کر دیے، میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے اولین و آخرین کے مجمع میں ذلیل نہ کرنا، مجھے مولا حسین مولا علی کے حضور میں ذلیل نہ کرنا، ہائے ذلیل نہ کرنا۔ جن گناہوں کو چھپایا ہے آج مولا رضا کے صدقے میں ان گناہوں کو مٹا بھی دے۔ وَكَم مِّن قَبِيحٍ سَتَرْتَ وَكَم مِّن فَادِحٍ مِّنَ الْبَلَاءِ أَكَلْتَ وَكَم مِّن ثَارٍ وَقَيْدٍ وَكَم مِّن مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ۔ تو نے میری ایسی تعریف دنیا میں عام کر دی ہے جن کے ذرہ برابر میں لائق نہ ہوں۔ سب مل کے اللہ اللہ میرے اللہ میرے اللہ۔ اللہم زمان بلائی وَأَفْرَدَ بِي سُؤَالِي كثرت في أمالي وغدت في أغلالي وبسني النفي بدون أمالي وغدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي يا سيدي فاسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اتلت عليه من سري ولا تواجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام
تفريد وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عتوبا وعلي في جميع الأمور عتوبا سمل یہ جملہ قبر کی تنہائی میں کام آنے والا ہے سب مل الہی ربی ملی غیر ملی غیر أسألك كشف ذري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أهترس في ملتزين عدوي فغرني بما أهوى فصده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك ما خالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في غزاء وألزمني حكمك وبلاغ وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي متزهرا نادما منكسرا مستحيلا مستغفرا منيبا وفي مغرا مزنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه بأمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ذات رحمتك إلهي واقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي
يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طبع عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. جہاں جہاں بیٹھے دعائے کمیل کا سب سے عظیم الشان جملہ ہے. اگر میسر ہو سجدے کی جگہ سجدے میں جا کے روتی ہوئی آنکھوں سے یہ جملہ ادا کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، انشاءاللہ گناہ مٹ جائیں گے. وَلَيْتَ شِعْرِي یا سیدی وإلہی ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدہ. اے خدا کیا ان چہروں پہ عذاب نازل کرے گا جو اس وقت تیرے سجدے میں آئے گریا کر رہے. وہ تجھے حسین کے آخری سجدے کا واسطہ دے رہے. وہ سجدے شبیری، وہ سجدے مظلوم کربلا، زخموں سے چور چور ہے بدل مولا حسین کا، اور شمر خنجر لے کے چلا ہے، اور چاہنے والی بہن 70 قدم پہ دیکھ رہی ہے. نہ مارو
حسین کو، اے ظالموں نہ مارو نبی کے نواسے حسین کو، نہ خنجر چلو اے ظالم، نہ خنجر چلا خشک گلے حسین پر۔ اے میرے اللہ، مولا حسین کے اس سجدے کا واسطہ جو سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ حرم پاک میں اس وقت متصل ہیں، ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ وَعَلَىٰ أَلْسُنَتِكَ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقًا وَبِشُكْرِكَ مَادِحًا، وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَٰهِيَّتِكَ مُحَقِّقًا، وَعَلَىٰ ضَمَائِرٍ هَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّىٰ صَارَتْ خَاشِعَةً، وَعَلَىٰ جَوَارِحَهَا سعت إلى أوطان تعبدك ضايا، وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك ألقى يا كريم، سب مل کے یا کریم یا رب، یا کریم یا رب۔ اے خدا تو کریم بھی ہے اور ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک ہمارا پالنے والا بھی ہے۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا۔ اے خدا، ہم دنیا کی بلاؤں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کو کس طرح سے برداشت کر سکیں گے؟ وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَغَارِهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَلَا أَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْسُهُ يَسِيرٌ بَقَاؤُهُ قَصِيرٌ مُدَّتُهُ كَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلِ وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا، وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقَامُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ، وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ مولا علی فرماتے گنہگار خدا کے عذاب کو یہ زمین آسمان برداشت نہیں کر سکتے، تیرا ضعیف بدن کس طرح سے عذاب خدا کو برداشت کرے گا؟ آج معافی مانگ لے اپنے گناہوں کی۔ یا سیدی کیف بی وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم۔ اے خدا، میں تیرا ضعیف بندہ، میں تیرا ذلیل بندہ، میں تیرا حقیر بندہ، میں تیرا مسکین بندہ۔ یا الہی و ربی و سیدی و مولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدة حمل طول البلاء ومدته، ولئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي
بڑی حکمت کا جملہ ہے، بخشش کا جملہ. اے خدا آج میں گناہ مٹانے آیا ہوں. اے خدا شب جمعہ گناہوں کے مٹانے کی رات، مغفرت کے لیے آیا ہوں، گناہوں کو مٹانے کے لیے. لیکن اگر میرے کچھ گناہ ایسے ہو، مثلا اگر میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے، خدا نہیں معاف کرے گا جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگوں. اگر میں نے غیبت کی ہے کسی کی، خدا معاف نہیں کرے گا. حقوق الناس، اس سے معافی مانگیں. آئیے خدا سے بہترین معاملہ کریں. اے خدا اے مہربان، اگر تو مجھے بخشنا نہیں چاہتا، مجھے سزا دینا چاہتا، مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے زہرا پہ آگ کا دروازہ گرایا، جس نے محسن کو شہید کیا. او مجھے قاتل محسن کے ساتھ سزا نہ دینا، جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے. میں عزادار زہرا ہوں، مجھے قاتل زہرا کے ساتھ سزا نہ دینا. مجھے جہاں بھی سزا دے مگر وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری. مجھے قاتل علی اکبر کے ساتھ سزا نہ دینا، جہاں بھی سزا دے مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ظالم موجود جس نے ننھی سی گردن علی اصغر کی گردن پہ تیر چلایا. مجھے قاتل علی اصغر کے ساتھ سزا نہ دینا. وجمعت بینی و بین اہل بلائک وفرقت بینی و بین احبائک و اولیائک وابنی الہی و سیدی و مولائی و ربی صبرت علی عذابک وکیف اصبر علی فراقک وابنی یا الہی صبرت علی حر نارک وکیف اصبر عن النظر الی کرامتک ام کیف اسکن فی النار ورجائی عفوک وبعزتک یا سیدی و مولائی اقسم صادقا لئن ترکتنی ناتک لأزجن الیک بین اہلها زجیج اللالک ولأصرخن الیک صراخ المستصرخین ولأبکین علیک بقاء الفاقدین ولو نادینک اینا
كنت يا ولي المؤمن يا غاية آمال العارفين سب مل کے یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین. اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، آج حرم رضا سے ہم گنہگاروں کی فریاد سن. یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین ابتراک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفت وذاکت عذابہا بمعصیت و بسبعین اتباقہا بجرمہ و جریرت وہو یزج الیک زجیج مؤمل لرحمتک وینادیک بلسان اہل توحیدک ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها ويناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها وتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقدر لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وكذيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جلت ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة في هذه الساعة كل جرم أجرمته كل ذنب أذنبته كل كبير أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي ما جباره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر هزي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب
یا الہی و سیدی و مولاي و مالک رزقی یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب اسألک بحقک و قدسک و عظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا و بخدمتک موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب يا رب قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين أسرع إليك في البارزين أشتاق إلى قربك في المشتاقين أدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن قادني فكده واجعل من أحسن عبيدك نصيبا عندك أقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واكلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي سب سے نورانی اللہ کا نام یا سریع رضا بحق امام رضا یا سریع رضا بحق امام رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء
فإنك فعال لما تشاء. بہت سارے مریضوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا، سب مریضوں کو یاد کریں. یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنی. ارحم من رأس مالہ رجا وسلاحہ البکا. یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا يعلم. صل علی محمد وآل محمد وافعل بی ما انت اہل. وصلی اللہ علی رسولہ والأئمة الميامين من آلہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد. پروردگار بحق محمد وآل امام رضا کے صدقے محمد وآل محمد کے صدقے شہدائے کربلا کے صدقے جو لوگ ہمارے ساتھ دعا، میرے اللہ ہم سب کے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردنوں پہ ان کے گناہ بخش دے، ہمارے محسنین ان کے گناہ بخش دے. میرے اللہ جو ہمارے اندر خامیاں، خرابیاں، بری صفات، اس سے نجات عطا فرما. غصہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، حب دنیا ہے، حب ذات، ریا کا